أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل، اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی پہلے لیسنز ہو گئے ہیں آپ نے ان کی جو ریویژن ہے وہ کر لی ہیں۔ آج جو نیو ٹاپک ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ اوکے، وصل کہتے ہیں جوڑنے کو، فائن۔ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ عربک کے اندر جب بھی ہم کوئی آیا پڑھتے ہیں یا کوئی ورڈ پڑھتے ہیں وہ ساکن سے شروع نہیں کرتے، اوکے، ساکن سے شروع نہیں کرتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ساکن سے پہلے ایک حمزہ، ایک الف لگا دیا جاتا ہے جس کا جو اس طرح دکھتا ہے، یہاں پر جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، الف جس کے اوپر چھوٹا سا صاد کا سائن ہو، جسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ تو اس الف پہ کبھی ہم فتحہ، کبھی ضمہ اور کبھی کسرہ لگا کر پڑھیں گے، اوکے۔ آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر۔ حمزۃ الوصل ایک ملانے والے یعنی جوڑنے والے حمزہ کو کہتے ہیں، اور عربک میں کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ ساکن سے شروع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ حمزہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ حمزہ خالی ہوتا ہے یا اس طرح کا سائن آپ کو ملے گا۔ اگر آپ انڈو پاک کا ورژن قرآن یوز کر رہی ہیں تو آپ کو یہ قالی ملے گا، اس کے اوپر کوئی جو صاد کا سائن ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ عثمانی مصحف یوز کر رہی ہیں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کا صاد والا سائن ضرور ملے گا، اوکے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہوگی۔ اس کے ایک اور رول یہ ہے کہ یہ ورڈ کے شروع میں ہی ہوتا ہے، ہر ایک ورڈ کے شروع میں، یعنی جب بھی کوئی ورڈ ہو جو ساکن سے شروع ہو رہا اس کے ورڈ کے شروع میں یہ حمزہ آپ کو ملے گا۔ اگر یہ آیا کے شروع میں ہو یا اگر آپ آیا کے اس جگہ سے پڑھ رہی ہیں جہاں پر حمزۃ الوصل ہو تو یہ حمزۃ الوصل کو پڑھا جائے گا، اوکے۔ لیکن اگر ہم ملا کر پڑھتے ہوں یعنی دو ورڈز کے بیچ میں یہ حمزۃ الوصل آیا ہو تو ہم اس حمزہ کو اگنور کریں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، فائن۔ یہ پوائنٹس آپ اپنے بکس میں لکھ لیں۔ پہلا کیا ہے؟ حمزۃ الوصل کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹنگ حمزہ، وہ حمزہ جو جوڑتا ہے، اوکے۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکہ نہیں ہوتی، اس کو فتحہ، ضمہ یا کسرہ لگا کر ہم پڑھیں گے، اوکے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ شروع میں پڑھا جائے گا، یعنی ورڈ کے شروع میں ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے، آیت کے شروع میں ہو تو پڑھیں گے، یا آیت کے ایسے حصے میں اگر ہم نے کہیں وقف کیا اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تو وہاں پر حمزۃ الوصل ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکن وصل کی صورت میں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں، قرآن کی ایک آیت کو اور ایک آیت سے جب کنیکٹ کرتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو ہم وصل کہتے ہیں۔ تو وصل کی صورت میں اس حمزہ کو اگنور کیا جائے گا، اوکے، یہ حذف ہو جائے گا، یعنی یہ غائب ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے ہم اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اوکے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے 3 رولز دیکھیں گے۔ 3 رولز کیا ہیں؟ پہلا ہے کہ اس پر فتحہ کب لگے گا، دوسرا کہ ضمہ کب لگے گا، اور تھرڈ رول یہ کہ ہم اس پر کسرہ کب لگائیں گے انشاءاللہ، اوکے۔ فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فتحہ کب لگے گا، اوکے۔ حمزۃ الوصل یعنی خالی حمزہ جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد کا لیٹر اگر لام ہو، اوکے، آپ اپنے بکس میں ضرور لکھیں، حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر لام ہو، لام ساکن ہو، مشدد ہو، کچھ بھی آ جائے، لیکن وہ ال کہتے ہیں نا، یہ ناؤن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ناؤنز یعنی اسم جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں اسم۔ جب بھی کوئی عربی کا ورڈ ال سے شروع ہوتا ہے تو وہ اس ورڈ کی اسم ہونے کی نشانی ہے کہ وہ جو لفظ ہے وہ ایک اسم ہے۔ اسم کا مطلب آپ جانتے ہوں گی، ناؤن، اوکے۔ تو ناؤن ہے، جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دی بک، دی نیشن، جب ہم دا یوز کرتے ہیں تو اس طرح ال آتا ہے۔ تو اگر حمزۃ الوصل کے بعد لام آ جائے تو اس حمزہ پر ہم فتحہ لگائیں گے، زبر لگا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں، انشاءاللہ آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے۔ آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں، اوکے۔ اگر آپ کو اس کا بہترین ایگزامپل چاہیے
تو آپ اپنا جو قرآن اگر آپ نے اوپن کیا ہوا ہے تو اس میں جو سورہ الفاتحہ ہے، سورہ الفاتحہ کو اوپن کریں۔ سورہ الفاتحہ کی سیکنڈ آیہ اگر آپ دیکھیں گی تو اس میں الرحمن الرحیم آپ سب نے اوپن کیا؟ جی، سورہ الفاتحہ کو اوپن کریں اور اس میں سیکنڈ آیہ دیکھیں۔ الرحمن الرحیم کو ہم جو پہلا الف ہے الرحمن میں اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے، آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی، کوئی اس پر حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو الرحمن ہی پڑھ رہے ہیں، الرحمن اور الرحمن نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ بیکاز اس الف کے بعد کا لیٹر لام ہے، رائٹ؟ جی، سیم تھنگ ود الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں دیکھیں رب العالمین میں رب کے بعد جو العالمین ہے، اگر ہم نے العالمین کو الگ سے پڑھنا ہو تو ہم پڑھیں گے العالمین، لیکن اگر ہمیں ملا کر پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے رب العالمین۔ جو بیچ میں الف آ گیا ہے درمیان میں ہم اس کو اگنور کر دیں گے۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ حمزۃ الوصل اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ملا کر پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں حمزۃ الوصل آ گیا تو ہم اس کو اگنور کریں گے، لیکن اگر وہ ہم شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس حمزۃ الوصل کو ہم پڑھیں گے۔ فائن، تو انشاءاللہ ان ورڈ کو پڑھیں گے، یہاں ہر جگہ ہم فتحہ لگا کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سب ریپیٹ کریں، الکافرین۔ جی، یہاں پر حمزۃ الوصل، جی اس کو پڑھیں گے یا اگنور کریں گے؟ جی نہیں پڑھیں گے اس کو۔ ثواب الدنیا، جی یہاں پڑھیں گے یا اگنور کریں گے؟ جی، خیر الناصرین، جی یہی ورڈ اگر سٹارٹ میں آ رہا ہے تو ہم اس پر کیا لگائیں گے؟ جی، الناصرین، جی یہاں کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل بیچ میں آ رہا ہے، جی اگنور کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ فی قلوب الذین، جی یہاں پر کیا کریں گے؟ جی لگا کر پڑھیں گے۔ الذین کفروا، جی یہاں پر کیا کریں گے؟ جی، فی الامر، فی الامر، جی یہاں پر، جی ماشاءاللہ اس کو الامری پڑھیں گے۔ الحمدللہ، تو آئی ہوپ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ حمزۃ الوصل کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم، جی تو ہم اس کو فتحہ لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، پارٹ 3 دیکھتے ہیں ضمہ، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی ورڈ ہو جو حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو، اگر کوئی بھی ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو اور اس کا دوسرا لیٹر لام نہ ہو، اوکے، وہ دوسرا لیٹر اگر لام نہ ہو تو ہم اس کے تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر اس تیسرے حرف پہ ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو ہم حمزۃ الوصل کو بھی ضمہ لگا کر پڑھیں گے، اوکے۔ کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر لام نہ ہو، لام کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے اور اس کے تیسرے لیٹر کو تب ہم دیکھیں گے، اگر تیسرے لیٹر پہ ضمہ ہو تو ہم اس حمزۃ الوصل کو ضمہ لگا کر پڑھیں گے، لیکن رول وہی رہے گا، شروع میں آئے گا تو ضمہ لگائیں گے، ورڈز کے بیچ میں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے تو ہم اس کو اگنور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کو پڑھ کر دیکھیں گے، آپ بتائیں گے مجھے انشاءاللہ یہاں پر اگنور کریں گے یا ہم اس کو پڑھیں گے؟ جی، کیونکہ یہاں دیکھیں اس پہ اگر ہمیں واو کو نکال دیں گے اگر ہم اور حمزۃ الوصل سے شروع کریں گے تو تیسرا لیٹر دیکھیں گے، کیونکہ سیکنڈ لیٹر تو ذال ہے، تیسرا لیٹر کاف کے اوپر ضمہ ہے، تو اس پہ ہم اذکر پڑھیں گے، لیکن واو کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو وذکر پڑھیں، وذکر، جی جی یہاں پر اس کو پڑھیں گے یا اگنور کریں گے؟
جی اگنور کریں گے کیونکہ یہ ایک ورڈ ہے اور یہ درمیان میں آ رہا ہے. یا مریم قنتی. ہم اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بیکاز دیکھیں ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. وصل ملا کر پڑھنے کو عربک میں وصل کہتے ہیں. ملا کر پڑھ رہے ہیں، وصل ہو رہا ہے تو حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہم اس کو سیپریٹلی پڑھیں گے تو پڑھیں گے. فار ایگزامپل دیکھیں سیم ورڈ اقنتی یہاں پر آ رہا ہے، تب ہم اس کو ضمہ لگا کر اقنتی پڑھیں گے. اوکے یہاں پہ کیا کریں گے؟ جی وسجودی. وسجودی. اس کو اقنتی. جی فاعبدوہ. اس کو کیا کریں گے؟ یہاں پر آیا ہے اگنور کریں گے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا. جی اب سپریٹ آ رہا ہے یہ تو کیا کریں گے؟ ضمہ لگائیں گے. ادخلوا. جی یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ جی ماشاءاللہ ہم اس کو ضمہ لگائیں گے. اکفروا. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. بہت اچھا کہا آپ سب نے الحمدللہ. اب نیکسٹ جو ہے وہ لاسٹ رول ہے، وہ کیا ہے کہ حمزۃ الوصل کے بعد اگر لام نہ آئے تو اس کے تیسرے حرف پہ ضمہ کے علاوہ کچھ بھی آ جائے، جیسے فتحہ کسرہ آ جائے، تو ہم اس حمزۃ الوصل کو کسرہ لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے حمزۃ الوصل کے بعد اگر لام نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہو، تو ہم اس کا تیسرا حرف دیکھیں گے. تیسرے حرف پر اگر ضمہ نہ ہو، کسرہ اور فتحہ ہو، تو اس حمزۃ الوصل کو ہم کسرہ لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے تو رول وہی ہے کہ شروع میں ہوگا تو پڑھا جائے گا، درمیان میں آئے گا تو ہم اس حمزہ کو اگنور کریں گے یعنی نہیں پڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہاں پر کیا ہوگا؟ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ اگنور کریں گے. وَمَسْتَكَانُوا. جی یہاں پر کیا کریں گے؟ کسرہ لگائیں گے. استکانوا. ربنا اغفر لنا. اغفر لنا. ادفعوا. الذين استجابوا. استجابوا. فاخشوهم. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آپ سب نے اس کو اچھے سے پڑھا ہے الحمدللہ. تو ہم ایک ریویو دیکھیں گے. آپ سب مجھے بتائیں گی کہ کون سے لفظ پہ یعنی حمزہ پہ کیا لگے گا. فائن انشاءاللہ. یہاں بتائیں کہ حمزۃ الوصل کے بعد لام آیا ہے تو کیا لگے گا؟ جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اس کو پڑھیں گے الصالحات. جی اس کو بتائیں حمزۃ الوصل کے بعد لام آیا ہے. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. الذکر الحکیم. جی یہاں پر پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ جی اگنور کریں گے. جی فاکتبنا. جی یہاں پر جی ماشاءاللہ با پہ قلقلہ ہوگا. یہاں بتائیں اگنور کریں گے. واتبعنا. جی یہاں دیکھیں کہ سیکنڈ لیٹر پہ لام نہیں ہے، فا آیا ہے، تو تیسرا حرف کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ کسرہ لگائیں گے. افتدا. جی یہاں پر کیا کریں گے؟ جی کسرہ لگائیں گے. استطاع.
جی یہاں پر کیا لگائیں گے؟ ہمیں کسرہ لگائیں گے، جی کسرہ لگائیں ابیضت، ابیضت، جی یہاں پر کیا لگائیں گے حمزۃ الوصل پہ؟ فتحہ لگائیں گے، جی الکاظمین الغیظ، جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا۔ یہاں پر کچھ ایکسیپشن ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ جب تیسرے حرف پہ جب ضمہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ضمہ لگا کر پڑھیں گے، رائٹ، حمزۃ الوصل کو ضمہ لگا کر پڑھیں گے، لیکن قرآن میں ایسے 5 لفظ ہیں، صرف اور صرف 5 ہیں، آپ ان کو لکھ لیں اور یاد رکھ لیں۔ اگر یہاں سے آپ کو حمزۃ الوصل کو لگا کر پڑھنا ہے، فتحہ ضمہ کسرہ، تو ہم یہاں پہ ضمہ نہیں لگائیں گے بلکہ کسرہ لگا کر پڑھیں گے، اوکے۔ یہ صرف اور صرف 5 لفظوں کے اندر ایکسیپشن ہے، کیونکہ جو حمزۃ الوصل پہ ضمہ تب لگتا ہے اگر تیسرے حرف پر جو ضمہ ہو وہ اصلی ہو، یعنی نیچرل ضمہ ہو۔ یہاں پر جو ضمہ ان 5 لفظوں میں آیا ہے وہ گرامر کی ایک رولنگ کی وجہ سے آیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اب نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جو گرامر ہے وہ الگ ہی ہے، اس کا جو کورس اور کلاس ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن جو گرامر کی رولنگ کی وجہ سے ایکچول میں ان لفظوں میں جہاں جہاں پر تیسرا لفظ ہے، تیسرا حرف ہے، وہاں پہ کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن گرامر کی رولنگ کی وجہ سے قرآن میں آپ کو یہ ضمہ کے ساتھ ہی ملیں گے، لیکن آپ کو یاد رکھیں کہ ان لیٹرز پہ یعنی حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگا کر پڑھیں گے۔ امشو، ابنو، اقضو، ائتو، امضو، اوکے۔ یہ 5 ورڈز کو یاد رکھ لیں، اگر آپ ان 5 ورڈز کے اکراس آئیں گی تو ان پر ہم انشاءاللہ کسرہ لگا کر پڑھیں گے، اوکے فائن، الحمدللہ۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک، وہ ہے لام شمسیہ اور لام قمریہ، اوکے۔ اگر آپ کو حمزۃ الوصل میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اینی ڈاؤٹس ان حمزۃ الوصل؟ باجی ہم کسرہ کن حالات میں لگائیں گے؟ اگر تیسرے حرف پہ فتحہ اور کسرہ ہو، فتحہ یا کسرہ ہو، جی جی جی۔ شکریہ۔ تیسرے حرف پہ ضمہ ہو تو ضمہ لگے گا، اور اگر ال کا جو بھی شروع ہوتا ہو، ال سے کوئی ورڈ، تو ہم اس پہ فتحہ ہی لگائیں گے، اوکے۔ اور کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کے؟ وَإِيَّاكِ خیر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ایک اور چھوٹا سا ٹاپک دیکھتے ہیں جو حمزۃ الوصل سے ہی کنیکٹڈ ہے، وہ کیا ہے؟ لام شمسیہ اور لام قمریہ، اوکے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ عربی زبان میں جب بھی کوئی ورڈ ال سے شروع ہوتا ہو تو وہ اس ورڈ کے اسم ہونے کی علامت ہے، رائٹ۔ اسم کا میننگ کیا ہے؟ ناؤن، جس طرح میں نے اب کہا آپ کو کہ دا بک، مطلب وہ پرٹیکولر بک کو ہم دا کہتے ہیں نا، تو اس حساب سے لام کو کبھی پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں، اوکے۔ کیا ہے کہ ال سے جب کوئی ورڈ شروع ہوتا ہو تو وہ اس ورڈ کے اسم ہونے کی نشانی ہے، اور جو ال میں لام ہوتا ہے وہ کبھی پڑھا جائے گا، کبھی وہ ظاہر ہوگا یا کبھی وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس حساب سے ان کو ہم نے 2 ڈویژن میں ڈیوائیڈ کیا ہے، پہلا ہے لام شمسیہ جس کو ہم نہیں پڑھیں گے، دوسرا ہے لام قمریہ جن کو ہم پڑھیں گے، فائن، اوکے۔ کب پڑھیں گے اور کب نہیں پڑھیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ال آتا ہے تو اس کے بعد اگر یہ سارے حرف آئیں جسے ہم شمسی حرف کہتے ہیں یا حروف شمسیہ کہتے ہیں تو ہم اس لام کو نہیں پڑھیں گے، اوکے۔ اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس ال کے بعد یہ سارے حرف آئیں گے تو ہم اس لام کو پڑھیں گے۔ I hope you all understand۔ ال اس ورڈ پہ لگتا ہے جو اسم ہوتا ہے، یعنی ناؤن،
لیکن وہ ہم جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ گرامر کی رولنگ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ ال سے شروع ہوتا ہو تو وہ اس لفظ کے اسم ہونے کی نشانی ہے۔ وہ ایک عربک گرامر ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر فوکس نہیں کریں گے، لیکن آپ جان لیں جب بھی آپ قرآن میں ال سے شروع ہونے والے ورڈز کو دیکھیں گے تو کبھی لام کو ہم پڑھیں گے اور کبھی اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جس لام کو ہم نہیں پڑھتے اسے لام شمسیہ کہتے ہیں، اور جس لام کو ہم پڑھتے ہیں اسے لام قمریہ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں الشمسی میں لام نہیں پڑھا جا رہا، القمری اس میں ہم لام کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ جو لام ہے، لام ساکن کے بعد یعنی لام کے بعد یہ جب حرف آئیں گے تو ہمیں ان حروفوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بیکاز قرآن میں جو ہے آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اس لام کو ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ اس لام پر ساکن نہیں ہوگا، آپ کو وہ لام صرف اور صرف اس طرح ملے گا without any ساکن on it۔ لیکن جس لام کو آپ کو پڑھنا ہوگا تو ضرور اس کے بعد حروف قمریہ ہی ہوں گے، لیکن اس لام پہ آپ کو ساکن کا سائن ملے گا۔ اس وجہ سے آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ لام شمسیہ کون سا ہے اور لام قمریہ کون سا ہے۔ تو آپ کو ان سارے لیٹرز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ جان لیں کہ لام پر اگر ساکن کا سائن ہو تو وہ پڑھا جائے گا، لام پہ اگر ساکن کا سائن نہ ہو تو نہیں پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ ایگزامپلز کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ مجھے خود بتائیں گی کہ ہم اس لام کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فائن، اب یہاں بتائیں کہ اس پر لام ہے، یہاں پر بھی لام ہے، تو کیا ہم اس لام کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ کوئی ساکن کا سائن نہیں ہے۔ ہم حمزۃ الوصل پہ فتحہ لگائیں گے، ڈائریکٹ را کو پڑھیں گے، اس لام کو اگنور کریں گے۔ الرحمن الرحیم۔ جی یہاں بتائیں کہ لام پہ ساکن کا سائن ہے تو کیا کریں گے؟ جی پڑھا جائے گا۔ الارحام۔ جی یہاں بتائیں کہ لام پر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ جی النساء۔ جی یہاں پر پڑھیں گے الوالدانی۔ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ہر جگہ حمزۃ الوصل پہ فتحہ لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ لام ہے۔ جی کیونکہ اس کے بعد کا جو لیٹر ہے وہ لام ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہاں پر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ جی الثلث۔ جی یہاں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی ماشاءاللہ۔ السدس۔ جی یہاں پر کیا کریں گے؟ جی الفوز العظیم۔ جی ماشاءاللہ۔ جی اگر الگ سے پڑھنا ہے تو العظیم پڑھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم حمزۃ الوصل کو اگنور کر رہے ہیں لیکن لام کو اگنور نہیں کریں گے، لام پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ساکن ہے۔ الفوز العظیم۔ جی یہاں پر کیا کریں گے؟ پڑھا جائے گا البیوتی۔ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو we have completed 2 topics۔ ایک اور ہے جو حمزۃ الوصل سے ہی کنیکٹڈ ہے، لیکن اب اگر آپ کو اس میں کوئی کویشچنز ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کریں گے، ورنہ اگر آپ کو اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے تو اٹس اوکے۔ آپ خود بتائیں، پہلے آپ بتائیں کہ اس میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں ہے تو نیکسٹ ٹاپک آپ سیکھیں گے آج ہی یا ہم انشاءاللہ کل کریں گے؟ جی بتائیں۔ ایکچولی میں انٹرنیٹ میں تھوڑا پرابلم ہونے سے میں لیٹ سے جوائن ہے، کین یو پلیز تھوڑا سا آپ میرے کو اس کا ڈسکرپشن دیا نا تھوڑا؟ کس کا؟ لام شمسیہ قمریہ کا؟ جی ہاں، جی مطلب میں پہلے سے جوائن ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جوائن جی ہے، میں فائن۔ صرف 5 منٹ
جی لام شمسیہ اور لام قمریہ، ال جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں ال سے، تو اس لام کو ہم لام شمسیہ یا لام قمریہ میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ لام شمسیہ کو نہیں پڑھا جائے گا، لام قمریہ کو پڑھا جائے گا۔ وہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ ال کے بعد اگر یہ حرف آئیں گے تو لام شمسیہ کو نہیں پڑھیں گے، اور ال کے بعد اگر یہ حرف آئیں گے تو اس لام کو ہم پڑھیں گے۔ اوکے، لیکن آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ کو ان حرف کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اگر کوئی بھی ورڈ ال سے شروع ہو اور اس لام پہ ساکن ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے، اگر ساکن نہ ہو تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پر الرحمن الرحیم، لام پہ ساکن نہیں ہے تو ہم اس لام کو نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں یہاں لام پہ ساکن کا سائن ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے الارحام۔ اوکے، is it clear now؟ جی الحمدللہ، ویا کی خیر۔ تو انشاءاللہ ہم ایک اور ٹاپک دیکھتے ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے، وہ کیا ہے کہ نون قطنی۔ اوکے، یہ جو قطنی ورڈ ہے یہ پرشین ہے، اس کو یہ عربک ورڈ نہیں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا نون۔ اوکے، چھوٹے نون کو ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ کو انڈو پاک کے قرآن میں ہی ملے گا، آپ کو یہ جو ہے عثمانی مصحف میں نہیں ملے گا، کیونکہ عربز جو ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ جب یہ رولنگ آئے گی تو ہم نون قطنی کو لگا کر پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے آلریڈی ابھی دیکھا نا کہ حمزۃ الوصل ہم کیوں لگاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی لیٹر ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا نا۔ تو اگر کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ ساکن سے شروع ہو اور اس سے پہلے کا ورڈ بھی ساکن سے اینڈ ہو رہا ہو تو ہم دونوں کو ملا نہیں پائیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں دیکھیں من، اوکے، یہ جو من ہے نون ساکن سے اینڈ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے افترا، افترا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل، تو ہم اگنور کریں گے ملا کر پڑھنے میں، تو وہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ ساکن سے ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے منفترا، منفترا مشکل ہو رہا ہے نا منفترا پڑھنا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس نون پر ساکن ہٹا کر جو ہے کسرہ لگا کر آلریڈی آپ کو قرآن میں ملے گا، اس طرح ملے گا منفترا۔ اوکے، من استطاع آپ کو ضرور اسی طرح ملے گا، آپ کو کنفیوژن کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو یہ ساکن آلریڈی ہٹا کر اس کے نیچے کسرہ لگا کر آپ کو آلریڈی ملے گا من استطاع۔ اوکے، لمن الملک، دیکھیں اگر ہم نے فار ایگزامپل یہ ورڈ ہے، دیکھیں یہاں پہ ساکن سے تو شروع نہیں ہو رہا لیکن تا مشدد سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک مشدد حرف میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اس کے بعد متحرک ہوتا ہے نا، تو ہم مشدد حرف سے بھی شروع نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم نے ملا کر پڑھا تو پرابلم ہوگا۔ دیکھیں فمن تقا، فمن تقا کیا ہو رہا ہے کہ تا جو مشدد ہو رہا ہے وہ مشدد میں سٹریس ہوتا ہے نا، وہ فالو نہیں ہو رہا، اس کی صفات نہیں فالو اپ ہو رہی، تو کیا کریں گے اس نون کو ہم کسرہ لگا کر پڑھیں گے فمن تقا۔ اور قرآن میں آپ کو اس طرح آلریڈی لگا ہوا ملے گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو ٹینشن کب ہونی چاہیے؟ اگر نون ساکن کے بجائے تنوین آ جائے، تو تنوین کے ایک حرکہ میں کیا ہوتا ہے؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ ہوتا ہے۔ دوسرا تنوین کا جو حرکہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون ساکن، رائٹ؟ تو اس وقت ہم کیا کریں گے وہ انشاءاللہ اب دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں ایک ورڈ ہے سورہ نمبر 18 آیت نمبر 88، اگر آپ اپنے بکس اوپن کریں گے، قرآن اگر آپ اپنا اوپن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ یہاں دیکھیں ایکچول میں کیا ہے، یہ جو حمزہ کے اوپر ایک فتحہ ہے، ایکچولی وہ ایک فتحہ نہیں بلکہ فتحتین ہے۔ اوکے، جزاءن ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے الحسنى۔ اوکے، جزاءن الحسنى، لیکن ہم ملا کر پڑھنے میں اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے جزاءن الحسنى۔ اوکے، کیا کریں گے کہ یہ تنوین کا ایک فتحہ نکال دیا جائے گا، نیچے نون، اس کا جو نون ساکن ہے تنوین کے اندر، اس کو ہم کسرہ لگا کر ملا کر پڑھیں گے جزاءن الحسنى۔ I hope you understand۔ یہاں دیکھیں یہ ایگزامپل سے آپ کو پتا چلے گا، یہ ہے نوحن۔ اوکے، نوحن ہے، اس کے بعد ہے
ابنہو، ابنہو حمزہ کے نیچے کسرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ نون جو تیسرا لیٹر ہے اس پہ فتحہ ہے۔ اگر ہم قرآن میں آیا آئے گی، آیا نمبر 42 ہے 11 سورہ نمبر 11 کی، آپ اپنے قرآن کو اوپن کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو ڈاؤٹس نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہن کے اوپر جو پہلا جو ضمہ ہے وہ تو ضمہ ہی ہے، لیکن دوسرا ضمہ جو ہے وہ نون ساکن ہے۔ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ نوحن بنہو، نوحن بنہو ہوگا نا۔ اگر ہم نے نوحن پڑھا اور با کو پڑھا تو ہوگا نوحن بنہو، لیکن اس طرح ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کیا کریں گے کہ ہم اس نون کو جو ہن کے اندر نون ہے اس نون کو کسرہ لگا کر کیا پڑھیں گے؟ نوحن بنہو، اوکے، نوحن بنہو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیم تھنگ یہاں بھی بغلام اسمہ، بغلام اسمہ تھا تو ہم نے ملا کر پڑھنے کے لیے بغلام اسمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر کچھ ورڈز ہیں، آپ سب ریپیٹ کریں، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اوکے، آپ سب جان لیں کہ جو بھی لیٹرز کے بعد نون قطنی آیا ہے وہ سارے حرف تنوین کے تھے۔ یہ ذن تھا، یہ عن، یہ ضن، یہ غن، لیکن ہم نے ان کے ایک تنوین کو ہم نے ہٹا دیا۔ تنوین کا جو ایک حرکہ ہے جو نون ساکن ہے اس کو ہم نے نکال کر نون قطنی بنا دیا، جو کسرہ کے ساتھ چھوٹا سا نون آپ کو قرآن میں دکھے گا۔ اوکے، لیکن اس کی ایک اور رول ہے، آپ سب یاد رکھیں کہ اس نون قطنی کو ہم ملا کر پڑھنے میں ہی پڑھیں گے۔ اگر ہم اس ورڈ سے شروع کرنا ہو، پلیز فوکس کریں، اگر ہم اس ورڈ سے شروع کرنا ہو، قرآن کی آیت ہے، اس ورڈ سے شروع کر رہے ہیں تو ہم اس کو المستقر سے ہی شروع کریں گے، اس نون کو اگنور کریں گے۔ فائن، ہم اس کو تبھی پڑھیں گے جب ہمیں یہ ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، یومئذ المستقر جميعا الذي بعض القول قدير الذي عدن التي أليمن الذين خير اطمأن عادن الأولى لمزة الذي شيبان السماء عزير ابن کچھ اور ایگزامپلز دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ ملک کی آپ پہلے آیا دیکھیں، اس کا جو لاسٹ آیا کا جو لاسٹ ورڈ ہے وہ ہے قدیرن، کیا ہے؟ قدیرن۔ اس کے بعد آیا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے الذی سے، کس سے شروع ہوتی ہے؟ الذی سے، تو آپ کو قدیرو کے بعد یہاں چھوٹا سا ایک نون قطنی دکھے گا جو ہم نہیں پڑھیں گے۔ سسٹرز مائکس کو میوٹ رکھ لیں، جو ہم نہیں پڑھیں گے اگر ہم اس کو سٹاپ کر رہے ہوں۔ فار ایگزامپل اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اوکے، ہم نے یہاں پر اس کو قدیر سٹاپ کیا کیونکہ وہاں ضمتین تھے، دو ضمہ ہیں تو ہم نے اس کو سٹاپ کیا۔ لیکن اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم ایک آیا کو اور ایک آیا سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، جیسے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتِ، اوکے، اگر ہم وصل کر رہے ہیں یعنی ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس نون قطنی کو ہم پڑھیں گے، لیکن اگر ہم نے وہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو اس نون قطنی کو ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو اس ایگزامپل سے پتہ چل گیا ہے کہ نون قطنی ہم کس طرح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک اور ایگزامپلز یہاں پر ہے،
یہاں پر دیکھیں 2 جگہ آیا ہے نون قطنی. اگر ہم سٹاپ کریں گے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. فار ایگزامپل وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ. ہم نے سٹاپ کیا لیکن ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سیم تھنگ یہاں پر بھی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. تائے مربوطہ کو ہمیں کنورٹ کر کے سٹاپ کریں گے لیکن کنٹینیو کرنا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. کنٹینیو کرنا ہے تو ہم اس نون قطنی کو پڑھیں گے. فائن. اور نون قطنی آپ کو اس طرح کہیں اوپر مل سکتا ہے قرآن میں یا آپ کو جس طرح یہاں سسٹر پہ عثمانی اسکرپٹ کا تھوڑا دکھا سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ میں عثمانی اسکرپٹ پڑھتی ہوں. جی سسٹر یہاں پر تو عثمانی اسکرپٹ کا جو نون قطنی ہے وہ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس اب عثمانی اسکرپٹ ہے تو آپ اوپن کریں اس کو. سورہ ملک کے آیت نمبر 1 دیکھیں. اچھا ایک سیکنڈ. اوکے تو آپ کو یہ نون قطنی وہاں نہیں دکھے گی. یو ول ناٹ سی نون قطنی دیر. اگر آپ سورہ نمبر 22 اینڈ آیت نمبر 11 بھی اوپن کریں گی تو آپ کو وہاں نون قطنی نہیں دکھے گی کیونکہ وہ سورہ ملک میں نہیں ہے. جی یہاں پر ہے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں. جی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ نہیں اس میں نہیں ہے. نہیں ہے کیونکہ عثمانی مصحف جو ہے وہ عربز کے لیے ہے. جو نان عربز ہوتے ہیں جنہیں عربی کی لینگویج نہیں آتی تو ان کو آسان کرنے کے لیے یہاں پر نون قطنی ایڈ کر کے دیا گیا ہے کیونکہ قطنی کا مطلب جو ہے وہ لیکن کہتے ہیں کہ تجوید پڑھنا ہے تو عثمانی اسکرپٹ میں ہی صحیح رہتا ہے نا سسٹر؟ جی عثمانی اسکرپٹ تجوید کا اگر آپ بیسک سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے انڈو پاک ورژن بہت ہی پرفیکٹ ہے بیکاز وہ بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے. ویری ویری ایزی. لیکن دیکھیں آپ خود ہی دیکھیں اگر آپ نے نون قطنی کے بارے میں اگر آپ نہ جانتی تو وداؤٹ نون قطنی آپ اس کو کس طرح پڑھتی ہیں عثمانی مصحف کو. رائٹ. جی تو آپ کو آپ ضرور اس میں مسٹیک کر رہی ہوں گی پہلے سے. نون قطنی کو اگنور کر کے آپ پڑھ رہی ہوں گی. رائٹ. تو اس لیے جو عربز کو کیا ہوتا ہے کہ ان کی وہ اپنی لینگویج ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد کوئی لفظ جو ہے نون یعنی ساکن سے شروع ہو رہا ہو کوئی بھی ساکن لیٹر ہو اس سے شروع ہو رہا تو ہم وہاں پر نون قطنی لگائیں گے. وہ انہیں آلریڈی پتا ہے لیکن ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو اس لیے انڈو پاک ورژن میں یہ نون قطنی لگا کر دیا گیا ہے. اوکے. جی الحمدللہ. جی ویا کی خیر. تو آئی ہوپ آپ سب کو اس کے بارے میں کلیئر ہے اینڈ ٹائم بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے. کوئی بھی کویشچن ہو تو واٹس ایپ پر پوچھیں انشاءاللہ. کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.